جی بیٹا، آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے تعلیم نسواں۔ آپ لوگوں کو جو نوٹس ملے ہوئے ہیں ان میں یہ مضمون ہے، آپ نے اس مضمون کو دیکھنا ہے۔ یہ ہے تعلیم نسواں۔ نسواں جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ نساء سے ماخوذ ہے یعنی اس سے اخذ کیا گیا ہے، نکلا ہے۔ عربی زبان کا لفظ نساء جس کے معنی ہے عورت، اس لحاظ سے جب ہم ترکیب یعنی مرکب یا ترکیب دو الفاظ کا جب مجموعہ استعمال کرتے ہیں جس کو تعلیم نسواں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی تعلیم۔ اس میں یعنی تعلیم نسواں کا مطلب ہو گیا عورتوں کی تعلیم۔ اس میں شعر ہے کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ انجم کہتے ہیں ستارے کو، یعنی کہ میں اس کے برابر ہوا۔ گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں فی زریں ورق تیری حیات، یعنی جو انسان کی ذات ہے اس کی جو کہانی ہے اس میں جو سنہری ورق ہے، فی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ بچہ اس درس گاہ سے جو سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں وارد ہوتے ہی، درس گاہ کہتے ہیں سکھانے والی جگہ کو، اور وارد یعنی نازل ہونا، اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ماں کی آغوش یعنی اس کی گود سے شروع ہوتا ہے اور تا دم آخر جاری رہتا ہے، یعنی جب تک انسان کی آخری سانس چلتی ہے تب تک اس کی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مفکرین کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ فرانس کے مشہور نپولین کا کہنا ہے، مشہور فلسفر جو تھا سپہ سالار تھا، اس کا کہنا ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے گویا بچے کی بہترین تعلیم و تربیت کا انحصار ماں پر ہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بچے بڑے ہو کر ملک و قوم کے لیے مایا ناز ہستیاں بنیں گے۔ مایا ناز ہستیاں ہوتی ہیں عظیم ہستیاں، وہ بن جائیں گی۔ یوں تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے۔ دور جدید کے تناظر میں یعنی اس کا اگر ہم منظر دیکھیں تو اس میں اگر مقابلے میں جائزہ لیا جائے تو اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی قوم کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، یعنی وہ علم کا ہی وارث بناتے ہیں، بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ قدیم دور کی عورت حدود قیود یعنی حد اور قید جو تھی اس کی پابندیوں میں کچھ اس طرح جکڑی ہوئی تھی، یعنی اس طرح سے وہ ان میں پکڑی گئی تھی کہ اسے ناقص العقل یعنی کم عقل اور ناکارہ چیز تصور کیا جاتا تھا۔ مرد کے نزدیک عورت کو ذہانت میں کم تر سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جاہل عرب بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی جو عرب کے لوگ تھے وہ بیٹیاں جیسے ہی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور یعنی زندہ ہی ان کو دفن کر دیتے تھے۔ گور کا مطلب ہوتا ہے قبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرسودہ خیالات یعنی پرانے اور برے خیالات کا خاتمہ کر کے عورت کے لیے مردوں کے برابر حقوق مقرر کیے اور ان کے لیے علم کی اہمیت کو واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مخصوص فرما رکھی تھی، یعنی کہ انہوں نے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی۔ لہٰذا عورتوں تک
دین کا علم بخوبی پہنچتا رہا اور عورت بھی زیور تعلیم سے آراستہ بہرہ مند یعنی فائدہ اٹھاتی رہی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سے عورتوں کی تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان سے حسن سلوک کیا یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر ان کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں، یعنی زندگی کا جو دکھ سکھ ہے، دکھ درد ہے، وہ اسی کی بدولت ہے۔ یعنی عورت کے وجود کی وجہ سے ہی کائنات میں رنگ ہے۔ جس طرح مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس کا حصول ضروری ہے۔ حصول ضروری ہے اور زندگی، مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک گاڑی کے دونوں پہیے صحیح طور پر کام نہ کریں، گاڑی کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی معاشرہ اور قوم اس وقت تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے۔ منزل مقصود ہوتا ہے مقصد کی جو منزل ہوتی ہے، عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے راستہ نہ کیا جائے۔ لوگوں تک دین کا علم پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر بھی اگر کہیں درس و تدریس کے لیے جاتے یعنی تعلیم دینے کے لیے جب جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتی یعنی ان کے ساتھ ہوتی اور وہاں سے دین کے مسائل سیکھ کر دوسری عورتوں تک پہنچاتی۔ اسی لیے سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں یعنی انہی سے روایت ہوتی ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اکابر صحابہ کرام یعنی جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان کو بھی جب کسی بات کی تصدیق کرنی ہوتی تو وہ آپ کے پاس تشریف لے آتے۔ عورتیں ایسی کتابیں ہیں، ایسی تصویریں ہیں اور ایسے دبستان ہیں، دبستان کہتے ہیں اسکولوں کو، مدرسوں کو، کہ جن میں مساوی دنیا بستی ہے اور جو تمام دنیا کی پرورش اور تربیت کرتی ہیں۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت، یعنی کہ پھر دنیا میں کوئی کام بھی ممکن نہیں اگر عورت ہی جاہل ہو، اس کو ہی تعلیم دینی نہ آتی ہو۔ اس کے بعد ہے طلوع اسلام کے بعد مسلمانوں نے مختلف میدانوں میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ تاریخ کے صفحات پر رقم ہے۔ ارسطو، سقراط، افلاطون، ابو علی سینا، امام رازی، امام ابو حنیفہ، مولانا روم، شیخ سعدی، حضرت شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، مولانا شبلی، حضرت علامہ اقبال جیسے نامور علماء۔ یہاں پہ بیٹا تھوڑا سا یہ کمپوزنگ کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ جیسے نامور علماء کے نام آج تک محض علم و فضل کی بدولت زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس سلسلے میں اگر ہم خواتین کی بات کریں تو وہ بھی اس میدان میں علم و عمل میں مردوں کے سے پیچھے نہیں۔ کیا میں پاکستان کے وقت قائد اعظم کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح اور دیگر مسلم خواتین کے کردار اور قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بیگم محمد علی جوہر، رانا لیاقت علی خان، فاطمہ بیگم، بیگم جہاں آرا، لیڈی عبداللہ ہارون اور بہت سی خواتین نے جو خدمات انجام دی وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت امور خانہ داری کو بھی نہایت خوش اسلوبی یعنی اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے۔ بچوں کی بہترین تربیت کے ساتھ ساتھ وہ گھر کا ماہانہ خرچ کا حساب کتاب بھی
ماہانہ خرچ کا بھی حساب کتاب سمجھداری سے چلاتی ہے اور کفایت شاری کے اصولوں پر عمل کر کے اپنے شوہر کی کمائی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس عورت پڑھی لکھی نہ ہو تو گھر کی آمدنی کا زیادہ حصہ اس کی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے وسائل کے مقابلے میں زیادہ مسائل پیدا کر لیتی ہے۔ فرمان رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جسے خاوند دیکھے تو اسے مسرت ہو، یعنی اسے خوشی محسوس ہو۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سے پیشے ایسے ہیں جو عورت کی طبیعت اور مزاج کے مطابقت رکھتے ہیں، جیسے نرسنگ، ڈاکٹری اور تعلیم و تدریس کے شعبے عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ عورت نوکری کے لیے علم حاصل کرے، بلکہ تعلیم نسواں کا مقصد عورتوں میں تعلیمی قابلیت پیدا کر کے اسے قابل انسان بنانا ہے۔ یہ موجودہ وقت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، اس لیے کہ تعلیم انسان کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ مرد و عورت کے لیے آزادی ماحول بہت سی خرابیوں کو بھی جنم دیتا ہے، یعنی ماحول میں اگر مرد اور عورت کسی کو بھی ایک حد سے زیادہ آزادی مل جائے تو وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، مگر اچھی تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بنانا ہے، نہ کہ شمع محفل۔ یہ بیٹا یہاں پہ بھی تھوڑی املا کی غلطی ہے، تو آپ نے یہ والا جو ختمہ ہے اس کو ہٹا کے، کیونکہ یہ ایک ہی جملہ ہے، اسے چراغ خانہ بنانا ہے نہ کہ شمع محفل۔ یہ جو لفظ ہے اس کو آپ نے ٹھیک کر لینا ہے، محفل کر لینا ہے، اس کے بعد ختمہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ محفل کے بعد آپ نے ختمہ لگانا ہے۔ لڑکیوں کو مغرب کی کھوکھلی تہذیب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اسلامی مشرقی روایات کو اپنانا چاہیے۔ بقول اقبال، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ یعنی کہ اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس علم کے اثر سے عورت جو ہے وہ اپنی اصل پہچان بھول جائے، تو ایسے علم کو بھی جو نظر رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو موت قرار دیتے ہیں۔ یعنی کہ علم کا ناجائز فائدہ اٹھانا بھی کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کی عظیم شخصیات نے خواتین کے مرتبے کو سمجھا اور ان کا احترام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ بھی آپ لفظ صحیح کر لیں، قدموں تلے جنت ہے۔ علامہ اقبال کو اقبال بنانے میں ان کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کی تربیت کا بھی بڑا ہاتھ تھا، جس کے اعتراف میں انہوں نے بانگے درا کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں کہا ہے، مختصراً یہاں پہ آپ کہا لکھ لیں، یعنی ان میں اس میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یاد میں ذکر کیا ہے یا یاد میں کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی وہ جو والدہ تھی کس طرح سے ان کو ان کی یاد آتی ہے، اور کیسے وہ جب زندہ تھی تو کس طرح سے وہ ان کو رخصت کرتی تھی۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو کہ نسل انسانی کی بقا، یعنی اس کی جو ہے پائیداری کی ضامن ہے، یعنی اس کی ضمانت ہے، اگر اسے صحیح رہنمائی کے ساتھ زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے تو وہ اس دنیا کو جنت نظیر بنا سکتی ہے۔ عورت کی تعمیل سے نہ صرف ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام لیا جا سکتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کی بہبود یعنی ان کی فلاح کے لیے بھی اور عظمت کی ضمانت بھی مل سکتی ہے۔ عورت کی تمام زندگی ایثار، ہمدردی، محبت اور خدمت کی مکمل تاریخ ہے۔ مردوں کی بھی تعلیم ضروری تو ہے، مگر پڑ جائے جو خاتون تو نسلوں کو سجا دے، ٹھیک ہے؟